1973 میں پاکستان کا آئین نافذ ہوا اور اس کے بعد اس آئین میں مختلف ترامیم کے ذریعے تبدیلیاں کی گئیں جو ملک کی سیاست، عدلیہ اور صوبائی خود مختاری کو متاثر کرتی ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے ان ترامیم کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ آپ کو ان ترامیم کا مقصد سمجھ میں آئے۔ آئین میں پہلی ترمیم 1974 میں ہوئی اور اس ترمیم کا مقصد مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے بعد پاکستان کی حدود اور بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات کی وضاحت کرنا تھا۔ آئین میں دوسری ترمیم بھی 1974 میں ہی ہوئی اور اس ترمیم میں احمدی جماعت کو غیر مسلم قرار دیا گیا، جس سے ملک کے مذہبی ڈھانچے میں ایک بڑی تبدیلی آئی۔ آئین میں تیسری ترمیم 1975 میں ہوئی اور اس میں نظر بندی کی مدت میں توسیع کرتے ہوئے ریاست کو زیادہ وقت دیا گیا کہ وہ ملزمان کے خلاف مقدمات تیار کر سکے۔ آئین میں چوتھی ترمیم بھی 1975 میں ہی ہوئی اور اس میں قومی اسمبلی میں نشستوں کی تعداد بڑھائی گئی اور سنگین الزامات کے ملزمان کے لیے ضمانت کے قوانین سخت کیے گئے۔ آئین میں پانچویں ترمیم 1976 میں ہوئی اور اس کے تحت ہائی کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر اور دیگر قواعد میں تبدیلیاں لائی گئی تاکہ عدلیہ کو زیادہ مستحکم کیا جا سکے۔ آئین میں چھٹی ترمیم بھی 1976 میں ہوئی اور اس ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر بڑھا کر 65 سال کی گئی تاکہ تجربے کار ججز زیادہ عرصے تک فرائض سر انجام دے سکیں۔ آئین میں ساتویں ترمیم 1977 میں کی گئی اور اس ترمیم کے تحت وزیر اعظم کو اپنے اعتماد کی جانچ کے لیے ریفرینڈم کروانے کا اختیار دیا گیا۔ آئین میں آٹھویں ترمیم 1985 میں کی گئی۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں صدر کو قومی اسمبلی تحلیل کرنے اور وزیر اعظم کو برطرف کرنے کا اختیار دیا گیا، جس سے ملک میں صدارتی اختیارات بڑھ گئے۔ نویں ترمیم بھی 1985 میں ہوئی اور اس ترمیم کے تحت قوانین کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی گئی، تاہم یہ مکمل طور پر لاگو نہیں ہو سکی۔ آئین میں 10ویں ترمیم 1987 میں ہوئی۔ اس ترمیم میں قومی اسمبلی کے اجلاس کی مدت بڑھانے کے طریقہ کار میں تبدیلی کی گئی۔ آئین کی 11ویں ترمیم منظور نہیں ہو سکی اور یہ پارلیمانی عمل کے قواعد سے متعلق تھی۔ آئین میں 12ویں ترمیم 1991 میں کی گئی۔ دہشت گردی اور سنگین جرائم کے مقدمات جلدی نمٹانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کی گئیں۔ 13ویں ترمیم 1997 میں ہوئی اور اس ترمیم نے صدر کے اختیارات کو کم کر کے قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا حق واپس لے لیا۔ آئین میں 14ویں ترمیم 1997 میں ہی ہوئی اور اس ترمیم کے تحت پارٹی پالیسیوں کی خلاف ورزی کرنے والے اراکین پارلیمنٹ پر سخت قوانین لاگو کیے گئے تاکہ پارٹی وفاداری کو یقینی بنایا جا سکے۔ آئین کی 15ویں ترمیم 1998 میں ہوئی۔ شریعت کو سپریم قانون بنانے کی تجویز دی گئی لیکن اسے مکمل طور پر نافذ نہیں کیا گیا۔ 16ویں ترمیم 1999 میں آئی۔ کوٹا سسٹم کو مزید 20 سال کے لیے بڑھا دیا گیا تاکہ مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے افراد کو ملازمتوں میں مواقع فراہم کیے جا سکیں۔ آئین میں 17ویں ترمیم 2003 میں آئی۔ صدر جنرل پرویز مشرف نے صدر کو دوبارہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا اختیار دے دیا۔ آئین کی سب سے مشہور 18ویں ترمیم 2010 میں کی گئی۔ اس ترمیم نے اختیارات صوبوں کو منتقل کیے، صدر کے اختیارات محدود کیے اور پارلیمانی نظام کو بحال کیا۔ 19ویں ترمیم 2011 میں آئی۔ عدلیہ کی تقرری کے عمل میں شفافیت لانے کے لیے عدالتی کمیشن کو زیادہ اختیار دیا گیا۔ 20ویں ترمیم 2012 میں آئی۔ نگران حکومت کے قیام کا نظام بنایا گیا تاکہ عام انتخابات شفاف انداز میں کرائے جا سکیں۔ 21ویں ترمیم 2015 میں کی گئی اور اس کے تحت دہشت گردی کے مقدمات کو جلد نمٹانے کے لیے فوجی عدالتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ 2016 میں آئی 22ویں ترمیم۔ الیکشن کمیشن کے ارکان کی تقرری کے طریقہ کار میں اصلاحات کی گئی۔ 2017 میں آئی 23ویں ترمیم اور اس ترمیم کے تحت فوجی عدالتوں کی مدت میں مزید 2 سال کی توسیع کی گئی تاکہ دہشت گردی کے مقدمات نمٹائے جا سکیں۔ 24ویں ترمیم 2017 میں آئی۔ مردم شماری 2017 کے نتائج کی بنیاد پر قومی اسمبلی کی نشستوں کی نئی حلقہ بندیاں کی گئی۔ آئین کی 25ویں ترمیم ہوئی 2018 میں۔ اس ترمیم کے تحت فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ضم کیا گیا اور ان علاقوں کو مکمل آئینی حقوق دیے گئے۔ آئین کی 26ویں اور سب سے نئی ترمیم 2024 میں آئی۔ ترمیم کرنے والی حکومت کہتی ہے کہ اس ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ اس ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کیا گیا ہے۔ حقیقت کیا ہے یہ آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں۔